تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک مالک ارض و سما خالق کائنات کے لیے ہیں، اور بے شمار درود و سلام ہوں پیغمبر بحر و بر شافی روز جزا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، جن کے ذریعے اللہ نے اہل کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا۔ پہلے دن اور دوسرے دن کے بعد آج تیسرا دن ہے، آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، اور ہم نے پچھلے 2 دن میں سورۃ البقرہ کے حوالے سے گفتگو کری۔ پہلے سپارے اور دوسرے سپارے میں جو مخصوص آیات ہم نے اس میں سے چناؤ کیا اور اس کی تفسیر سنی، تلاوت سنی، اور پھر اس کا ترجمہ بھی سنا۔ تو آج اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ مختصر دورانیے میں تیسرے سپارے کا آغاز کرتے ہیں۔ سورۃ البقرہ ہی ہے اور تیسرا سپارہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے تیسرے سپارے کا جو آغاز فرمایا ہے وہ ان الفاظ کے ساتھ فرمایا کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، فضلنا بعضهم علی بعض۔ اللہ رب العالمین نے بعض انبیاء کو بعض انبیاء پر فضیلت دی ہے، بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فضیلت دی، اور یہ فضیلت دینا بعض رسولوں پر بعض رسولوں کو یہ اللہ کی مرضی، اللہ کی منشا ہے۔ اللہ جس کو چاہے فضیلت دے، اللہ جس کو چاہے مقام دے، مرتبہ دے۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے کہ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں سب سے اونچا مقام اور مرتبہ میرے اور آپ کے پیارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ نوح علیہ السلام کا مقام بھی بہت اونچا ہے، اللہ رب العالمین نے ان سے کلام کیا، کلیم اللہ ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا مقام بہت اونچا ہے، وہ خلیل ہیں، اللہ کے دوست ہیں۔ آدم علیہ السلام کا مقام بڑا اونچا ہے، یونس اور یوسف کا مقام بڑا اونچا ہے، لیکن ان سب سے اونچا مقام اور مرتبہ اور رتبہ وہ کس کا ہے؟ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، مطلب کیا ہے؟ کس سے اللہ رب العالمین مخاطب ہے؟ ہم لوگوں سے، ایمان والوں سے، مومنین سے۔ اے ایمان والو، انفقوا، خرچ کرو، مما رزقناکم، کہ جو کچھ اللہ رب العالمین نے تم کو رزق دیا ہے اس رزق میں سے اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرو۔ اللہ نے جو مال تمہیں دیا ہے اس مال میں سے اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرو، من قبل، اس سے پہلے، مال خرچ کرو اس سے پہلے کہ ان یاتی یوم لا بیع، وہ دن آ جائے، یعنی آپ نے مال کو جمع کر کے رکھا ہے اور خرچ نہیں کر رہا ہے، وہ دن آ جائے کہ جس دن نہ کوئی تجارت فائدہ پہنچائے گی، نہ ہی کوئی دوستی فائدہ پہنچائے گی، اور نہ ہی کوئی شفاعت تمہیں کوئی فائدہ پہنچائے گی۔ اس دن کے آنے سے پہلے پہلے جو مال اللہ نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، ورنہ اس دن پچھتانے کے علاوہ، ندامت اور شرمندگی کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ وہ دن کون سا دن ہے؟ وہ دن قیامت کا دن ہے، روز آخرت کا دن ہے، کہ جس دن اگر آپ پوری جھولیاں بھر کے بھی خرچ کرنا چاہو گے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس سے آپ تجارت کرنا چاہو گے کوئی تجارت نہیں ہو سکتی، کسی دوست کو دینا چاہو گے کوئی دوستی کام نہیں آئے گی۔ تو لہٰذا اسی دنیا میں رہتے ہوئے یہیں پر ہی اگر تم اللہ کی راہ میں خرچ کر لو گے تو تمہارے کام آئے گا۔ اور کام کیا چیز آتی ہے میرے بھائی؟ کام وہی آتی ہے کہ جو ہم اللہ کی راہ میں دے دیتے ہیں وہی ہمارے پاس بچ جاتا ہے، باقی تو ہم کھا لیتے ہیں، پی لیتے ہیں، پہن لیتے ہیں، لیکن جو چیز ہم اللہ کی راہ میں اللہ رب العالمین کے لیے خرچ کرتے ہیں کام تو وہی آئے گا نا ہمارے قیامت میں۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ اس دن کے آنے سے پہلے پہلے اپنے مال میں سے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ اور اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا کہ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ، بے شک جو کفر کرنے والے ہیں، جو انکار کرنے والے ہیں، وہ ظالموں میں سے ہیں۔ آگے اس آیت کے بعد اسی صفحے پر، یہ جو تیسرے سپارے کا پہلا صفحہ ہے، اسی صفحے پر قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت موجود ہے، اور وہ آیت میں نے پہلے دن آپ کو بتایا تھا کون سی ہے؟ آیت الکرسی۔ آیت الکرسی قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت تیسرے سپارے کے پہلے صفحے پر موجود ہے، اور یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے، ہماری معلومات میں ہونا چاہیے کہ یہ آیت الکرسی قرآن کریم میں کہاں ہے۔
اب اس کی فضیلت، اس کا مقام آپ اس سے یقینی طور پہ واقف ہیں، میں زیادہ احادیث تو بیان نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ ضرور یاد رکھیے کہ اگر آپ اپنی جان کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، اپنے مال کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، اپنے گھر کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، اپنے اولاد کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، تو آیت الکرسی کو ایسے پڑھیے کہ جیسے آپ کو سورہ فاتحہ یاد ہوتی ہے نا، یا سورہ اخلاص یاد ہوتی ہے، اس طرح آپ کی زبان پہ آیت الکرسی ہونی چاہیے، کیونکہ آپ بہت سارے مصائب سے، مشکلات سے، تنگی سے، پریشانی سے، اور وہ لوگ کہ جو لوگوں کے جان اور مال پہ حملے کرتے ہیں چھیننے کے لیے، اللہ آپ کو ان سے بھی محفوظ رکھے گا۔ آپ بائک پہ سوار ہوئے، سواری کی دعا پڑھی آپ نے، اور سواری کی دعا کے بعد لازمی آپ آیت الکرسی پڑھ لیں، کیونکہ حالات جیسے ہیں وہ آپ کو پتہ ہی ہے۔ اور یہ پھر مشاہدات بھی ہیں، یہ تجربات بھی ہیں۔ ایک ہمارے بڑے قریبی دوست ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ کورنگی انڈسٹریل ایریا میں مجھے 2 مسلح لوگوں نے روکا، اور اس لیے روکا کہ چینہ جھپٹی کرنی تھی۔ تو انہوں نے بڑے اچھے انداز سے جن کا مال چھیننے کے لیے آئے ہمارے دوست کے، انہوں نے کہا 1 منٹ صبر کرو، 1 منٹ صبر، کیونکہ اس وقت پہ نا جب کوئی پستول دکھا دے تو ذرا توازن کا برقرار رہنا بھی ضروری ہوتا ہے، یعنی اگر آپ کا دماغ صحیح کام کر رہا ہے نا اس وقت، تو پھر یہ بھی بڑی اچھی بات ہے، آپ کے اعصاب اگر آپ کے ساتھ ہیں۔ اس نے کہا 1 منٹ رکو۔ ہاں جی کیا ہو گیا؟ اس نے آنکھیں بند کریں اور ہمارے کہنے لگے کہ ہمارے دوست نے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، وہ سامنے کھڑے ہیں پستول لے کے، اور اس نے وہ آیت الکرسی پوری پڑھی، اور پوری پڑھنے کے بعد کہا جی حضرت کہیے کیا چاہیے؟ اس نے کہا نہیں کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے آپ جائیے، آپ سے ہمیں کچھ نہیں چھیننا۔ یہ برکت کس چیز کی ہوئی؟ آیت الکرسی کی ہوئی نا، کہ وہ بھاگ۔ اور پھر ابھی زمانہ قریب میں ہی، میں خیال سے 4 5 6 مہینے ہوئے ہوں گے، بلال بھائی اور میں بھی یارو گوٹ سے یہاں یارو گوٹ آ رہے تھے معمار سے، تو راستے میں یہیں پہ قریب میں جو تھلہ ہے، اکبر کا تھلہ میرے خیال سے، وہاں پہ ہمیں بھی گن دکھائی گئی، روکا گیا ہمیں، ہم دونوں ہی تھے۔ تو پہلے تو سمجھ نہیں آیا کہ، کیونکہ میرے ساتھ تو زندگی میں شہر کراچی میں رہتے ہوئے پہلی مرتبہ ایسا موقع تھا۔ بہرحال جب تھوڑے انہوں نے پیسے تو ہم سے لے لیے، پرس سے پیسے لے لیے، کہنے لگے کیا کرتے ہو؟ میں نے کہا بھائی ہم مسجد کے خادم ہیں، مسجد کے امام ہیں، قاری صاحب ہیں۔ تو پھر اچانک جیسے ہی ہمارے اعصاب تھوڑے بحال ہوئے نا، میں نے اسی وقت آیت الکرسی پڑھنا شروع کری۔ موبائل بھی انہوں نے نکلوا لیا تھا، لیکن پھر ایک بندہ آگے بڑھا، یہ آیت الکرسی کی برکت بتا رہا ہوں، جیسے ہی ہم نے آیت الکرسی پڑھی، موبائل انہوں نے واپس کر دیے، موبائل ہم نے جیب میں رکھے، اور وہاں سے ہم کہنے لگے اچھا ٹھیک ہے آپ مسجد کے امام ہیں، یہ رکھیں اپنے پاس۔ پیسے تو نہیں دیے انہوں نے واپس، لیکن موبائل کم سے کم نہیں چھین۔ وہ اس وقت ہوا کہ جب ہمیں آیت الکرسی یاد آئی کہ یہ پڑھنا چاہیے، اللہ رب العالمین ہماری حفاظت کرے گا۔ تو اس لیے میں چاہتا ہوں، اور یہ آپ کو نصیحت کروں گا، میں خود بھی اس کے اوپر عمل کروں، آپ بھی کریں، کہ گھر سے نکلتے ہوئے ان حالات میں لازمی یہ آیت الکرسی پڑھ لیں، آپ کے جان اور مال کی اللہ کے حکم سے حفاظت ہوگی۔ اب اللہ رب العالمین اس میں کیا فرماتا ہے، ذرا ترجمہ بھی سن لیجئے، صرف ترجمہ بیان کروں گا۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہی ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں ہے۔ الحی القیوم، وہ زندہ ہے، تھامنے والا ہے، اور یہ حی اور قیوم یہ اسم اعظم ہے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کے اسم اعظم ہے، اور اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ جو اسم اعظم کے ذریعے اللہ رب العالمین سے سوال کرتا ہے، دعا کرتا ہے، یا حیو یا قیوم، اللہ کو اس طرح پکارتا ہے یا حیو یا قیوم، اور اللہ سے دعائیں کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے دعا کو رد نہیں کرتا۔ تو اسم اعظم کے ذریعے بھی اللہ رب العالمین کو پکارنا چاہیے اور اللہ سے دعا مانگنی چاہیے۔ وہ کون اللہ ہے؟ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے نیند آتی ہے نہ اسے اونگ آتی ہے۔ یہ نیند آنا کیا ہے؟ عیب ہے، پتہ ہے آپ کو؟ یہ نیند آنا کیا ہے؟ نقص ہے۔ اونگ آنا کیا ہے؟ یہ عیب ہے، اور اللہ ہر عیب سے پاک ہے۔ اللہ ہر عیب سے پاک ہے، نہ اسے نیند آتی ہے نہ اسے اونگ آتی ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، لہو اسی کے لیے ہے، ما فی السماوات والارض جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذن، کس کی طاقت ہے، کس کی جرت ہے کہ جو اللہ رب العالمین کے اذن کے بغیر کل قیامت کے دن کسی کی سفارش کر سکے؟ کس کی جرت ہے؟
آج لوگ کہتے ہیں نا پیر صاحب سفارش کر لیں گے، جی کوئی مسئلہ نہیں، جتنی بھی گناہ کر لو، جتنی بھی غلطیاں کر لو، ہم نے تو بیعت کی ہوئی ہے فلاں پیر صاحب کی، ہم تو مرید ہیں فلاں پیر صاحب کے، انہوں نے تو ہماری شفاعت کر دینی۔ اللہ کہتا ہے من ذا الذی یشفع، کس کی طاقت ہے، کس کی جرت ہے کل قیامت کے دن کہ میرے حکم کے بغیر، میرے اذن کے بغیر کسی کی سفارش کر سکے؟ ہے کسی کی طاقت، کسی کی جرت؟ وہ جو پیر صاحب جن کے ہاتھ پہ بیعت کری ہوئی ہے، وہ مرید جو بنے ہوئے ہیں، وہ خود بیچارے پریشان ہوں گے، بھاگے بھاگے پھر رہے ہوں گے، کیونکہ اپنے اعمال ہوتے ہیں، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اپنے اپنے اعمال، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ ہاں دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں محمد رسول اللہ کی شفاعت کا مستحق بنا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اور اس کے علم میں ہے جو کچھ آگے ہے، جو کچھ پیچھے ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤود حفظہما وہو العلی العظیم۔ اللہ رب العالمین کی کرسی ہے، اللہ رب العالمین کی عظیم الشان کرسی ہے کہ جو اللہ رب العالمین کے عرش کو گھیری ہوئی ہے۔ لہذا میرے بھائیوں اور دوستوں، ماؤں، میری بہنوں، یہ آیت الکرسی کا ترجمہ بھی یاد کریں، اور آیت الکرسی کا ترجمہ یاد کرنے کے بعد اس کو لازمی اپنی زندگی کا جز بنا لیں، خصوصاً ان حالات میں۔ آگے اللہ فرماتا ہے لا اکراہ فی الدین، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، ہمارے دین اسلام میں کوئی زبردستی نہیں ہے، کوئی جبر نہیں ہے۔ آپ دعوت دیں، آپ کا کام کیا ہے؟ دعوت دینا، تبلیغ کرنا، اپنا پیغام پہنچانا، قرآن و حدیث سنانا۔ لیکن آپ بولیں کہ میں زبردستی اس کو دین میں داخل کر لوں، میں زبردستی اس کو کھینچ کے مسجد میں لے آؤں، نہیں، ہدایت دینا میرا کام نہیں ہے۔ ہدایت دینا کس کا کام ہے؟ اللہ رب العالمین کا کام ہے۔ ہمارا کام کیا ہے؟ دعوت دینا، تبلیغ کرنا، حق بات پہنچانا، قرآن و حدیث بیان کرنا، لیکن زبردستی ہدایت ہم نہیں دے سکتے۔ ہاں ہم ہدایت کی اللہ سے دعا مانگ سکتے ہیں، یا اللہ میں اس کو تبلیغ کر رہا ہوں، یا اللہ میں اس کو سمجھا رہا ہوں، بتا رہا ہوں، یا اللہ اس کے سینے میں ہدایت کو ڈال دے، یا اللہ یہ اللہ کے گھر کی طرف آ جائے، یہ تیری مسجد میں آ جائے، یا اللہ اس کو ہدایت نصیب فرما دیں۔ ہم یہ دعا ضرور کر سکتے ہیں، لیکن زبردستی ہم کسی کو کھینچ تان نہیں کر سکتے۔ قد تبین الرشد من الغی، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جو ہدایت ہے اللہ رب العالمین نے اس کو چمکا دیا ہے، اللہ نے اس کو روشن کر دیا ہے، اور جو ضلالت ہے، گمراہی ہے، وہ تو ہے ہی اندھیرا۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے فَمَن یکفر بالطاغوت، جنہوں نے طاغوت کا انکار کیا، جنہوں نے معبودان باطلہ کا انکار کیا، وَيُم بِاللَّهِ، اللہ پر ایمان لائے، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، اور ایمان لانے کے بعد اس ایمان میں مضبوطی دکھائی، اور وہ ایمان کا کڑا انہوں نے اپنے ہاتھ میں پہنا، اور وہ ایمان کا کڑا اتنا مضبوط ہے، وہ توحید کا کڑا اتنا مضبوط ہے کہ کوئی اس کو توڑنے کی ہمت نہیں رکھ سکتا۔ لہذا فقط استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم، اور اللہ رب العالمین سننے والا اور جاننے والا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ رب العالمین دوست ہے، اللہ ولی ہے، اللہ رب العالمین دوست ہے کن کا؟ آمنو، ایمان والوں کا۔ اولیاء اللہ بھی موجود ہیں، اللہ کے دوست بھی ہیں، ہمارا بھی ایمان ہے کہ ولی اللہ ہوتے ہیں، اللہ کے دوست ہوتے ہیں، لیکن وہ اس طریقے سے نہیں کرتے کہ وہ سمندر کے اوپر پیدل چل رہے ہوتے ہیں، یا پھر اور ایسے معجزات اور ایسی کرامات کی باتیں کہ جو سمجھ میں ہی نہ آئے کہ جی ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ 70 سال اور 80 سال ایک ہی وضو کے ساتھ نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ ایسے اللہ کے ولی نہیں ہوتے۔ اللہ کے ولی کیسے ہوتے ہیں؟ اللہ کے ولی جناب ابو بکر صدیق جیسے ہوتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر بن خطاب جیسے ہوتے ہیں کہ جو قرآن و حدیث کے پابند ہوتے ہیں، جو عبادات کے پابند ہوتے ہیں، جو نوافل کے پابند ہوتے ہیں، جو اللہ سے مانگنے والے ہوتے ہیں۔ یہ کرامات اور جادو کے ذریعے یہ چیزیں کرتب دکھانے والے اللہ کے ولی نہیں ہوتے ہیں۔ اللہ کے ولی ہوتے ہیں لیکن ایسے نہیں ہوتے۔ اللہ کے ولی صحابہ اکرام ہیں، اللہ کے ولی محدثین ہیں، اللہ کے ولی مفسرین ہیں، اللہ کے ولی بڑے بڑے ائمہ ہیں، یہ اللہ کے دوست ہیں۔ اور اللہ رب العالمین جب کسی کو دوست رکھتا ہے تو اللہ کہتا ہے یخرجوہم من الظلمات الی النور، ہم اس کو ظلمتوں سے نکال کے، تاریکی سے نکال کے، الی النور، روشنی کی طرف راستہ دکھاتے ہیں، روشنی کی طرف۔ اور والذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے انکار کیا،
جو کافر ہیں اولیاءہم الطاغوت، وہ تو شیطان کے دوست ہیں، اللہ کے دوست نہیں ہیں۔ انکار کرنے والے، قرآن و حدیث سے انکار کرنے والے، اللہ کی ذات سے انکار کرنے والے کون ہیں؟ شیطان کے دوست ہیں، ہمارے دوست نہیں ہو سکتے۔ اور ان کے لیے کیا ہے؟ یخرجونہم من النور الی الظلمات، ہاں ان کو یہ شیطان نور سے نکال کے ظلمتوں میں پہنچا دیتے ہیں، روشنی سے نکال کے اندھیرے میں پہنچا دیتے ہیں۔ اولئک اصحاب النار، یہی لوگ ہیں آگ والے، جہنم والے، ہم فیہا خالدون، اور یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ آخری دو باتیں، اب آگے اللہ رب العالمین ذکر کرتا ہے جد الانبیاء پیغمبر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ایک چھوٹے سے مناظرے کا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے الم تر الی الذی حاج ابراہیم، کیا آپ نے نہیں دیکھا اس بادشاہ کو؟ اللہ اکبر، وہ کون سا بادشاہ؟ نمرود، اس کا ذکر آپ نے سن رکھا ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا وہ ملک عراق کا بادشاہ کہ وہ اللہ کے بارے میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے کیسے جھگڑا کر رہا تھا؟ اور یہ پتہ ہے نمرود نے ابراہیم علیہ السلام سے اس طرح مناظرہ کیوں کیا تھا؟ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے جو والد تھے نا، آذر، وہ نمرود کے اہم ترین رکن تھے اس کی حکومت کے، یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ چیف تھے، چیف آفیسر تھے اس اسٹیٹ کے۔ اور انہی کا بیٹا کہتا ہے یہ جو تم جن کو پکارتے ہو نا، جن کی تم عبادت کرتے ہو یا آگ کی پوجا کرتے ہو، یہ سب باطل ہے، جھوٹ ہے، غلط ہے۔ اب جو چیف ہو، آفیسر ہو اسٹیٹ کا بڑا، اور اس کا بیٹا اس دربار میں آ کر یہ کہہ دے، اللہ، یہ تو اللہ کی شان ہے نا کہ یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی، کہ اللہ رب العالمین مردے سے زندے کو نکال لے۔ یہ مردے سے زندے کو نکالنے کا کیا مطلب ہے؟ باپ مشرک ہے، اللہ رب العالمین نے جو بیٹا پیدا کیا وہ امام المواحدین پیدا کیا۔ باپ مشرک ہے لیکن بیٹا کون ہے؟ مواحدین کا امام ہے، توحید بیان کر رہا ہے، کھل کے کر رہا ہے۔ اور جب اللہ سے ڈرنے والا ہونا جس کے سینے میں توحید ہو، پھر اس کو کسی اور سے ڈرنے کی ضرورت بھی نہیں رہتی ہے۔ ہاں اگر بھی توحید کے باوجود بھی سینے میں اگر کوئی ڈر ہے، خوف ہے، تو پھر اس کا مطلب وہ توحید میں پختہ نہیں ہے۔ تو مناظرہ کیا ہوا؟ بڑی مشہور سی بات ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے کہ جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے، زندگیاں بھی دیتا ہے، اللہ رب العالمین حیاتی بھی دیتا ہے، اموات کا بھی مالک وہی ہے۔ وہ چوڑے ہو کے کہنے لگے نمرود یہ تو کون سی بڑی بات ہے، تو میں بھی کرتا ہوں، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ کیا کر سکتے ہو بھائی؟ میں بھی زندہ کر سکتا ہوں، مار سکتا ہوں۔ اور جس شخص کو مارنا تھا اس کی سلطنت میں، اس کو حیاتی دے دی، اس کو پروانہ جاری کر دیا آزادی کا، اور جس کو چھوڑنا تھا اس کو سولی پر لٹکا دیا۔ کہنے لگا میں بھی دیکھو، میں بھی زندہ کرتا اور مارتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ لیکن یہ سب کیا باتیں ہیں؟ یہ جھوٹی باتیں ہیں، یہ ایسی بات، اصل میں وہ مانتا تو اللہ کو تھا، اللہ رب العالمین کا اقرار تو وہ کرتا تھا، لیکن وہ کہتا تھا کہ اس ملک عراق میں اگر بادشاہت ہوگی تو صرف میری ہوگی، اور کسی کی یہاں پہ نہیں چل سکتی۔ اللہ ہے لیکن اس وقت حاکم میں ہوں، میری مانو، میری اتباع کرو، میری اطاعت کرو۔ اللہ اکبر۔ جب اس نے یہ کہا نا تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بہا من المغرب۔ اچھا تو بھی زندہ کرتا اور مارتا ہے، تو چل میرا اللہ تو پھر یہ کام بھی کرتا ہے کہ وہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے۔ تو رب ہے، رب ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اپنی حاکمیت کا دعویٰ کرتا ہے، فأتی بہا من المغرب، اس سورج کو تو پھر مغرب سے نکال کے دکھا۔ اللہ اکبر۔ فبہت الذی کفر، کفر ذلیل ہو گیا، کفر رسوا ہو گیا، کفر برباد ہو گیا۔ اور توحید کے سامنے کفر اور شرک کبھی بھی نہیں ٹک سکتا، یاد رکھیں۔ اگر آپ کے پاس توحید ہے، سامنے والا مشرک ہے، آپ کے سامنے نہیں رک سکتا وہ۔ پھر اس میں اور بھی ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، لیکن میں اب آخری آیات کی طرف آ رہا ہوں سورۃ البقرہ کی، اور وہ آخری دو آیات جو میں نے شروع میں بھی کہا کہ سب سے عظیم سورت، سب سے عظیم آیت آیت الکرسی ہے، اور آیت الکرسی کے بعد سورۃ البقرہ کی آخری دو آیات ہیں کہ جس کی فضیلت یہ ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جبریل امین تشریف فرماتے، اور جب جبریل امین تشریف فرماتے تو اچانک ایک زوردار دھماکے کی آواز آئی، تو جبریل امین نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج آسمان کا وہ دروازہ کھلا ہے کہ جو اس سے پہلے کبھی بھی نہیں کھلا ہے۔
اور آج اس دروازے سے وہ فرشتہ زمین پر آ رہا ہے کہ جو اس سے پہلے کبھی بھی زمین پہ نہیں اترا، اور وہ آیات لے کر آیا. اور وہ آیات کون سی آیات تھیں؟ وہ آیات کون سی آیات تھیں؟ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات تھیں جن کا اس طرح اہتمام کیا گیا. اور آگے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص یہ آیات پڑھ کے اللہ سے دعائیں طلب کرتا ہے، اللہ سے خیر طلب کرتا ہے، یہ آیات پڑھ کے اللہ رب العالمین اس کی دعا قبول کرتا ہے. اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ یہ تحفہ معراج ہے. اللہ اکبر. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے تو اللہ رب العالمین نے جو اپنے انبیاء اپنے نبی کو تحفے دیے، اس میں ایک تحفہ نماز کا تحفہ ملا، اور ایک تحفہ کیا ملا؟ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات کا تحفہ. یہ آسمانوں پہ ملا ہے، یہ عرش پر ملا ہے، یہ معراج کے موقع پہ ملا ہے. اور تیسرا تحفہ جو معراج کے موقع پہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے دیا، وہ تحفہ یہ تھا کہ اے پیغمبر، آپ کی امت ہوگی، آپ کی امت میں نافرمان بھی ہوں گے، گناہ گار بھی ہوں گے، معصیت کار بھی ہوں گے، بہت زیادہ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو دن رات گناہ کر رہے ہوں گے. لیکن سنیے، وہ گناہ گار ہیں، معصیت کار ہیں، لیکن ان کے کھاتے میں اگر شرک نہیں ہوگا، ان کے کھاتے میں اگر شرک نہیں ہوگا، نامہ اعمال میں شرک نہیں ہوگا، میں اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دوں گا. کتنی بڑی نعمت توحید، کتنی بڑی نعمت توحید اللہ رب العالمین کی طرف سے. اور وہ کتنے ناکام، نامراد، تباہی اور بربادی کی دہلیز پر ہیں کہ جو اللہ کے در کو چھوڑ کے غیر اللہ کے در پہ جھکتے ہیں، اللہ کے در کو چھوڑ کے غیر اللہ کے در کا سہارا لیتے ہیں، اللہ کا در چھوڑ کے کہیں اور مانگتے ہیں اور کہیں اور منتیں مانگتے ہیں، اور نہ جانے اور کیا کیا کرتے ہیں. کتنے بد نصیب ہیں. اور میں اور آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے اس کائنات کی سب سے عظیم نیکی توحید ہمیں دی رکھی ہے، سب سے عظیم نیکی توحید سے وابستہ رکھا ہے. اللہ سے دعا کریں، اے اللہ قیامت کی دیواروں تک یا جب تک ہم زندہ ہیں، ہمارے جسم میں آخری سانس باقی ہے، یا اللہ اپنی توحید پہ کاربن رکھنا، یا اللہ خاتمہ ایمان پہ فرمانا. کیونکہ اعمال کا جو خاتمہ، یہ جو آپ کا جو دار و مدار ہے خاتمے کا، وہ کس پر ہے؟ اللہ اکبر. وہ آپ کے ایمان پر ہے کہ آپ کا ایمان ہے، خاتمہ اچھا ہو جائے گا. اگر بے ایمانی ہے، شرک ہے، تو خاتمہ اچھا نہیں ہوگا. اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں سننے اور سنانے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ کل سے سورہ آل عمران کے حوالے سے گفتگو شروع کریں گے. اللہ سے یہ دعا کرتے رہیں کہ اللہ رب العالمین ہمارا یہاں بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ساتھ ہی اللہ سے یہ دعا کرتے رہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں استقامت عطا فرمائے. اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.